اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشرق و مغرب کو روشن کر رہا ہے، اگر اس چیز کا جواب آپ نہیں دے سکتے تو پھر مان جائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بڑی اس دنیا کے اندر کوئی عید ہو نہیں سکتی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسی چیز کا ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا نہ کسے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائی نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ ہوندی کو شہری اجگ تے ظہوری، نہ ہوندا کو کھاتی نہ ہوندا کو نوری، کسی چیز کا ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ کسی چیز کا ایسے سایہ نہ ہوگا جو رب نے محمد بنایا ہوگا۔ تو جس نبی کے صدقے ہمیں تمام عیدیں ملی ہیں، کیوں نہ اس نبی کی ولادت کی بھی عید منائی جائے۔ تو یہی اہل سنت سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ بتائیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ تو حوالے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سادہ سا جواب دینا ہے، میلاد منانا ہماری قسمتوں میں لکھا ہے۔ بس میلاد اللہ تعالیٰ ہر کسی کو منانے کی توفیق نہیں دیتا، جو پیارے نبی کا پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کا ذکر اسی کی زبان سے جاری فرماتا ہے۔ تو سینے کا زور لگا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، پیاری کی آمد، حضور